نبی مکرم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا منہ مبارک حسین کے ہونٹوں پہ رکھا، اور سب سے پہلی غذا حسین کے منہ میں میرے نبی کا لعاب گئی۔ میرے نبی نے گھٹی حضرت حسین کو دی۔ حسین کے جوف میں، حسین کے پیٹ میں سب سے پہلی غذا میرے نبی کا لعاب گئی۔ ذرا سوچئے کہ دنیا والوں میں سے کسی کو گھٹی دینے کے لیے اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو گھٹی دو۔ کسی کی نانی آتی ہے، کسی کا چاچا آتا ہے، کسی کی ماسی آتی ہے، کسی کے خاندان کا کوئی رشتہ دار آتا ہے، لیکن قربان جاؤں حسین کی فضیلت پہ جن کو گھٹی دینے کے لیے آمنہ کے سردار چل کے آئے، نبی علیہ السلام چل کے آئے، اور پھر گھٹیاں بھی کسی کو دی جاتی ہیں شہد کی، کسی کو گھٹیاں دی جاتی ہیں کھجور کی، کسی کو گھٹی دی جاتی ہے چینی کی، کسی میٹھی چیز کی، لیکن میرے حسین کو جو سب سے پہلی غذا اور گھٹی ملی وہ آمنہ کے لال کا لعاب تھا، آپ کے لعاب دان تھا۔ اور یہ کوئی عام لعاب ہے؟ یہ وہ لعاب ہے صحابہ جس کے لیے ترستے تھے، یہ وہ لعاب ہے کہ جب آپ اس کو زمین پہ پھینکنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لعاب ہے کہ اگر کڑوے کنویں میں ڈلتا ہے تو وہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لعاب ہے جو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو حضرت علی کی آنکھیں زندگی بھر کبھی نہیں دکھتی۔ یہ وہ لعاب ہے جو حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے، سانپ کے ڈسے ہوئے جگہ پہ لگتا ہے تو اس میں ایسے درد ختم ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ لعاب ہے جو سب سے پہلی غذا بنی حیدر کرار کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے نبی نے نام رکھا، نام رکھنے کے بعد اس کو گھٹی دی، اپنا لعاب مبارک حضرت حسین کے پیٹ میں ڈالا، پھر اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے حضرت حسین کے کان میں اذان دینا شروع کر دی۔ تو حضرت حسین کے کان میں اذان بھی کس نے دی؟ سوچیے، بیت اللہ میں اذان دینے کا وقت آئے، مسجد نبوی میں اذان دینے کا وقت آئے، مسجد حرام میں اذان دینے کا وقت آئے تو میرے نبی کہتے ہیں اٹھ بلال اذان دے، لیکن جب حسن کے کان میں اذان دینے کا وقت آئے تو میرے نبی خود کھڑے ہو جاتے ہیں، خود حضرت حسین کے کان میں اذان دے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین بڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کاندھے پہ سوار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا، جھوم اٹھا خوشی سے، کہتے ہیں واہ حسین تیری قسمت، کیا ہی تیری شان ہے، کیسی تو نے سواری، عظیم سواری، نعم المرکب یا غلام، کتنی عمدہ سواری ہے تیری۔ عرش پہ جاتے ہیں تو سواری براق بنتے ہیں، لیکن حسین کی شان دیکھو کہ حسین کی عمر ابھی تک 2-3 سال ہے اور کس کے کاندھوں پہ سوار ہے؟ نبی کے کاندھوں پہ سوار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بات تیری ٹھیک ہے، سواری عمدہ ہے لیکن سوار بھی تو دیکھنا، سوار بھی تو حسین ہے، سوار بھی تو بڑا اعلیٰ ہے، سوار بھی تو بڑا عمدہ ہے۔